نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ساتھیوں، الحمدللہ اس گاؤں میں کئی سالوں سے آنا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے کچھ کہنے، کچھ بولنے اور کچھ سننے کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور یہاں کے لوگوں کا بالخصوص ہمارے محترم خلیل الرحمن صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جب بھی پروگرام کرتے ہیں ہمیں ضرور مدعو کرتے ہیں اور گاہے بگاہے ہم لوگ بھی آتے رہتے ہیں. معزز بھائیو دوستو، وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ دھواں دھار تقریر کریں، کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کی سماعت کو اچھی لگے اور یہ کافی ہے. وہ زمانہ نہیں رہا. اب الحمدللہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ حقیقتیں، کچھ حقائق، کچھ اچھی باتیں دلیل کی روشنی میں سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عقیدہ بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اہم چیز ہے. اگر اتنی چیزیں کسی ایک مسلمان کو حاصل ہو جائے تو اس کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے. دو چار باتیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں، بہت مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا. دو چار باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام کی کچھ حقیقت، اسلام کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ اعلیٰ کیٹیگری کے مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے سامنے دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ ان کے سامنے قرآن نہیں ہوتا، قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ لوگ اپنے ماننے والے کو، اپنے مسلک والوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو. اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اکثر لوگ دور ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ کیٹیگری کے مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ خود دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ یہ نعرہ سنتے ہوں گے کہ قرآن سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جبکہ کچھ مسلمان ایسے ہیں، بھولے بھالے ہیں، ان کے یہاں کوئی مزار نہیں پائیں گے، ان کے یہاں کوئی اگر عیدگاہ ہے تو عیدگاہ کے اندر کوئی علامت نہیں پاؤ گے، کوئی چڑک نہیں پاؤ گے، کوئی بھڑک نہیں پاؤ گے، رنگینی نہیں پاؤ گے، نہ جھومیں گے، نہ اچھلیں گے، نہ کودیں گے، بلکہ ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، قال اللہ وقال الرسول. سن لو میرے بھائیوں، چڑک بھڑک سے کچھ ہوتا نہیں ہے.
اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، ایک قوم کے بارے میں، ایک مذہب اور ایک فرقہ کے بارے میں، ایک جماعت کے بارے میں، ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگوں اس آدمی کے نسل سے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ اس طرح نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نماز کو اس کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہی چیز ہے میرے بھائیوں۔ لکھتے ہیں قرآن کے ترجمے میں، شروع میں لکھتے ہیں یہ ترجمہ لکھا گیا ہے، یہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے برادران وطن ہندو دھرم میں آپ دیکھیں گے براہمن کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اکثر ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ کوئی دھارمک چیز نہیں ہے بلکہ بناوٹی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دھارمک کتابیں، ہمارے وید، ہمارا فلاں فلاں فلاں، ہماری فلاں کتابیں برہمن کے علاوہ کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی سے آج بہت سارے مسلمان یا اکثر مسلمان متاثر ہو کر کے یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہر کسی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا درس ہوتا تھا، اور پورے برصغیر کے اردو زبان سمجھنے والے لوگ اور اسی طرح یورپ امریکہ کے لوگ بھی، ساؤتھ افریقہ کے اردو بولنے والے سمجھنے والے لوگ میرے درس میں بیٹھتے تھے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ یا سعودی عربیہ کی ایک خصوصیت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں کہ اپنوں کو بھی اپناتے ہیں، دشمنوں کو بھی اپناتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم اگر ہیں یعنی اہل حدیث والے، سب نہیں، کچھ لوگ جب تک ان کو پیر سے پیر ملائیں گے نہیں کھینچ کھانچ کے، تب تک وہ سمجھیں گے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سنت رسول سے محبت ہونی چاہیے، محبت کریں۔ اور کچھ لوگ اس کے برعکس ہیں، جب جب آپ پیر اپنا ملانے کے لیے بڑھائیں گے وہ پیر کھینچتا رہے گا۔ یہ سب چیزیں سعودیہ کے اندر نہیں پاؤ گے میرے بھائیوں۔ کوئی مالکی مسجد نہیں، کوئی شافعی مسجد نہیں، کوئی حنبلی مسجد نہیں، کوئی حنفی مسجد نہیں، کوئی نہیں، کوئی شعار نہیں، سب ایک امام کے پیچھے نماز۔ ہمارے یہاں فتویٰ ہوتا ہے فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے پیچھے پڑھ لیے تو بیوی حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، یہی سب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ سعودیہ کے اندر ماشاءاللہ کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہی وہ آئیڈیل ملک ہے۔ اگر کسی ملک سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے، تو وہ سعودیہ سے محبت کرو۔ اس کے علاوہ ہر اسلامی ملک سے آپ محبت کیجئے، لیکن یہ سعودیہ کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا ہے، دیکھا ہے۔ ایک زمانے تک مسجد رسول میں درس دیتا تھا، کبھی ہم لوگ نہیں کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی سوال ہوتا تھا، اس کا جواب قرآن اور حدیث سے دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کہا بھی دیتے تھے مولانا آپ صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم لوگ بھی انسان ہیں، جھلا جاتے تھے۔ خون تو یہی ہندوستان ہی کا ہے نا میرے بھائیوں، یہی تو ہم لوگ پلے بڑے ہیں، کبھی جھلا جاتے تھے، حالانکہ جھلانا نہیں چاہیے۔ کبھی جھلا جاتے تھے تو بھائی ہم قرآن اور حدیث مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی ہمارے نبی کی امتی ہیں، ہم بھی ہمارے نبی کی امتی ہیں۔ آپ بتائیے ہم قرآن اور حدیث کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں گے؟ رامائن کی بات کریں گے، گیتا کی بات کریں گے، کس کی بات کریں گے؟ تو اس کا وہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد پوچھنے کا یہ نہیں تھا کہ تم رامائن کی بات کرو، تم وید کی بات کرو، تم تورات اور انجیل کی بات کرو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ فلاں امام کی بات کیوں نہیں کرتے، فلاں مسلک کی بات کیوں نہیں کرتے، فلاں فقہ کی بات کیوں نہیں کرتے، یہی سوال ہوتا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، بات کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرنی ہو تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ دین کیا ہے؟ دین ہے قال اللہ و قال الرسول، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدت ہے کہ اگر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو آپ کو صرف اور صرف قرآن پڑھنا ہے، آپ کو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں کچھ لکھا کرتا ہوں واٹس ایپ وغیرہ میں، جو لوگ ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہوں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ کمنٹ آتا ہے، لیکن الحمدللہ صبر کرتا ہوں اور لکھتا جاتا ہوں، کسی کا جواب واب نہیں لیتا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، دوسری طرف سے سوال ہوتا ہے، کمنٹ ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے کہ آپ قیاس اور اجماع کو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں سن لو، قیاس اور اجماع اگر صحیح معنی میں اجماع ہوا ہے کسی مسئلے میں تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ضرور پاؤ گے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے کسی مسئلے میں اجماع نہیں ہو سکتا۔ قیاس قرآن اور حدیث کے رہتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی موجودگی میں اگر قیاس ہے، اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ قیاس مال فارغ ہے، وہ قیاس باطل ہے۔ یعنی ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کی اصل قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے، ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ قیاس جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، جس کو استنباط کہتے ہیں، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، یہ ہے میرے بھائی۔ لیکن اصل کیا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز نہیں کہی ہے، دو چیز، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقی ہے، جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز، وہ سنتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل۔ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، جس کو تقریر کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت۔ اگر آپ نے ایک ہاتھ میں قرآن کو لے لیا، اگر آپ نے ایک ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لیا، لے کر کے اپنے سینے میں نہیں، ایک آدمی ہے بخاری کے نسخے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے سینے میں دبا لیتا ہے ایسے، لیکن اس کا ایمان ہے، اس کا اعتقاد ہے کہ ہمارا عمل ہوگا تو صرف اور صرف اپنے فقہ پر عمل ہوگا، اپنے مسلک پر عمل ہوگا، اپنے امام کے قول پر عمل ہوگا، فلاں مدرسے سے جو فتویٰ نکلے گا اسی پر میرا عمل ہوگا۔ آپ کے بخاری کو سینے سے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اسی کے مطابق عقیدہ بناؤ، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل کرو، تب جا کر کے تمہارا یہ حق، شہادتین والا حق، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا حق ادا ہوگا۔ تم نے گواہی دی ہے ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کرنا، اور تم نے گواہی دی ہے ایک نبی کی اتباع اور پیروی کا، تو تم ایک نبی کی اتباع اور پیروی کرنا اور اس کی سنت اور حدیث کے سامنے کسی کی بات کو کوئی حیثیت نہ دینا۔ ہاں ہم صحابہ اکرام کی بات کو مانتے ہیں، ہاں ہم تابعین
तबा ताबीन, सलफ सालिहीन, अइम्मा मुहद्दिसीन, बिलखुसूस इमाम हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, जितने भी हमारे अइम्मा हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा, समझा और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी है, उन तमाम लोगों की बातों को हम पढ़ते हैं, उनके मसाइल को हम पढ़ते हैं, अपने मदारिस में पढ़ाते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि अगर उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है, आमन्ना सद्दक़ना, अगर उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उनकी बातों को एहतराम के साथ, अदब के साथ उनकी बातों को छोड़ देते हैं। ये हमारा मनहज है मेरे भाइयों। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, यही दीन है, यही शरीयत है। याद रखना कि जिस तरह तमाम मज़ाहिब में, तमाम अदियान में, तमाम धर्मों में इस्लाम धर्म सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का जिसके अंदर तरीका है, पल पल की बातें, सेकंड सेकंड की बातें, एक एक घंटे में आप क्या करेंगे, अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारेंगे, एक एक चीज कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस में मौजूद है, मजहब इस्लाम में मौजूद है। उसी तरह आज जो बहुत सारे के सारे मुसलमानों के फिरके और जमात पाए जाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इसलिए नहीं कि मैं इस मसलक को मानता हूं, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि अगर ऐन इस्लाम, ऐन अकीदा, ऐन शरीयत अगर कोई है तो वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मजबूती के साथ पकड़ लो, थाम लो, यही दीन है, यही शरीयत है। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ। एक नौजवान मैं सुना रहा था, इससे पहले मैं सुनाया नहीं, बहुत ही दिलचस्प। जब भी कुरान और हदीस की बात करता हूँ, इताअत रसूल और इत्तिबाई रसूल की बात करता हूँ मेरे भाइयों, वो नौजवान आदमी का कौल और उस नौजवान आदमी का इत्तिसाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में आ जाता है, और बगैर कहे हुए, बगैर उस वाक़े को सुनाए हुए मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाता। वो जिंदगी में दो आदमी, दो नौजवान ने ऐसा नक्श छोड़ा है मेरे ज़हन के अंदर कि जहां भी मैं इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल, मोहब्बत रसूल और कुरान और हदीस की बात को बयान करता हूं मेरे भाइयों, वो उन दो नौजवानों की बात मेरे ज़हन में आ जाती है। एक है गुजरात हिम्मत नगर का, अभी कुछ महीने पहले मैं गया था और उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन ये बात बहुत पहले की है। मस्जिद नबवी में मेरा दर्स होता था, सुन लो मेरे भाइयों, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दर्स होता था। हज के मौके पे बहुत सारे लोग बैठते थे, अक्सरों को मैं नहीं पहचानता था, घर आ जाते थे, लेकिन एक चीज की मैं वसीयत करता था कि मेरे भाइयों, अगर आप मुसलमान हैं तो उस वक्त तक सही मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप कुरान करीम को नहीं पढ़ोगे। अगर आप मुसलमान हैं उस वक्त तक सही मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और हदीस को नहीं पढ़ोगे। मनमानी कब तक करते रहोगे मेरे भाइयों? सुनी हुई बात, अभी एक आदमी है, हमारा स्कूल है, उसके गेटमैन बेचारे देवबंदी हैं, अब हमारे सामने भी बोलने लगते हैं, पढ़े लिखे लोगों के सामने बोलने लगते हैं, कहते हमारे नबी की एक ही दाढ़ी का एक ही बाल था। ये अजीब बात है, कहां तो सुने। ये सब जहालत, ये जहालत उस वक्त तक रहेगी जब तक आप कुरान और हदीस से दूर रहोगे मेरे भाइयों। हिंदुओं के यहाँ, दूसरों के यहाँ जहालत इसीलिए है कि वो अपनी धार्मिक किताबों से दूर है। कुरान और हदीस से करीब आना, कुरान और हदीस को पढ़ना। मैं यही कहता था, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। लोग सवाल करते थे कि किस मसलक, ये लोग हमेशा लोगों को शक में डालते हैं, ये लोग हमेशा लोगों को शक में डालते हैं। आप कहो कुरान पढ़ो, वो फौरन कहेगा कि किस मसलक के तर्जमा को हम पढ़ेंगे, फौरन आपको शक में डालेगा। मैं कहता था किसी भी मसलक के तर्जमा को पढ़ो, लेकिन दिल में ये ठान लो, जहन में ये बैठा लो कि तुम कुरान इसलिए पढ़ोगे कि जो बात कुरान में होगी वही उसी बात के मुताबिक चलना है। मैंने इस तरह की तकरीर की, एक आदमी वहां से कुरान, एक अहसनुल बयान है, वो ले लिया, और लेने के बाद वो हिंदुस्तान आ गया। गुजरात आने के बाद हज का मौसम खत्म हुआ, मुझे फोन करते हैं कि मौलाना मैं आपके दर्स में हाजिर हुआ, हिंदुस्तान आया, यहाँ 3 किस्म के लोग हैं।
کچھ اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ دیوبندی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ بریلوی کہتے ہیں۔ اچھے کون ہیں؟ صحیح کون ہے؟ صحیح واقعہ میرے بھائی، صحیح واقعہ اچھا کون ہے؟ میں نے کہا جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اہل حدیث صحیح ہے، میں نے کہا جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی لعنت میرے اوپر ہوگی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی۔ میں نے کہا جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ کہا نہیں، سب تو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ میں کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، سنو، دیکھو کہ کون صحیح معنی میں، کون ہے جو اپنے جلسوں میں، اپنے اسٹیجوں سے یہی کہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ سب کہتے ہیں۔ میں کہا نہیں، صحیح سن۔ آدھے گھنٹے کے بعد فون کاٹ دیا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ فون کرتا ہے مجھے اور کہتا ہے، وہ بریلوی تھا میرے بھائیو، کہتا ہے کہ یہ صرف اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ صحیح ہیں اور صحیح سمجھ کر کے آپ اسی دن آدھے گھنٹے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث والے کہتے ہیں تو وہی صحیح ہے۔ اور آج وہ اہل حدیث کا پکا دائی ہے، ہمت نگر میں پہلی مسجد بنی ہے اسی آدمی کی محنت اور کوشش سے اہل حدیث مسجد۔ ہم نہیں کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کو الگ کر لو، میں کبھی یہ نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں وہ اسی جہاں مسجد ہے، جہاں جس کی مسجد وہیں پہ نماز پڑھو، میں کبھی نہیں کہتا الگ مسجد بناؤ۔ لیکن ایک چیز ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ انسان، کمزور انسان، ایک ہی آدمی ہے میرے بھائی، سمجھ لیا۔ اللہ کی قسم اگر کوئی بھی انسان سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلط وسوسے، غلط چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ، نوجوان لڑکا، اچھا لڑکا، وہ کہتا ہے کہ مولانا اس سے پہلے کئی حج میں نے کیا، میں مطمئن نہیں ہو پایا۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو، یہ فلاں مسلک میں ہے، یہ شافعی مسلک میں ہے، یہ حنفی میں ہے، مجھے آپ ایسا مسلک بتائیے، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا، کس طرح آپ نے حج کیا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، یہ منہج ہے میرے بھائیوں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا کافی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں اور رفعین کر لیں، زور سے آمین کہہ دیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس پر آپ عمل کیجئے، خوب عمل کیجئے، نبی سے جو بھی صحیح سنت ثابت ہو اس پر عمل کیجئے، لیکن آمین اور رفعین ہی یہ اہل حدیث ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اہل حدیث کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہر چیز پر مقدم کرنا، یہ چیز ہے قرآن، یہ ہے اصل منہج، یہ ہے اصل اہل حدیث۔ اہل حدیثیت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو آپ سینے سے لگائیں لیں، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں، دونوں برابر، دونوں اللہ کی جانب سے، دونوں اللہ کی جانب سے وحی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس آدمی نے کیا کہا، جوان نے، یہی اپنا منہج بناؤ کہ مجھے یہ نہ بتائیے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، راجح کیا ہے، مرجوح کیا ہے، اچھا کون ہے، آسانی کس میں ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج کیا ہے، اسی طرح میں ایک حج ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار کے بعد مینا میں کتنے دن تک ٹھہرے؟ یہ نہ کہیے گا کہ 2 دن کے بعد آپ جا سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں نے سنا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس میں مینا میں رمی جمار کے بعد کتنے دنوں تک آپ تھے؟ اگر آپ 3 دن تک تھے تو میں بھی 3 دن تک رہوں گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ اور یہ تمام چیزیں کہاں سے پاؤ گے میرے بھائیوں؟ مجھ سے نہیں، آپ کے گاؤں کے عالم سے نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے میرے بھائیوں۔ ہاں، علماء کی صحبت اختیار کیجئے اور علماء کی باتوں کو سنیے، لیکن کب آپ کو صحیح چیز کی جانکاری ہوگی، صحیح معلومات آپ کو حاصل ہوگی، جب آپ قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن اور حدیث سے آسان دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر، اپنے ذہن میں یہ چیز بیٹھا لیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان
سیکھنا ہے، فرمان کو سمجھنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ کبھی بھی آپ کثرت کی طرف نہیں جائیے گا، تو 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کبھی کثرت کی طرف نہیں جائیے گا، یہ لوگ اتنے زیادہ ہیں، پوری دنیا میں تو یہی لوگ ہیں، پورے ہندوستان میں یہی ہے، تھوڑا سا 2-4 ضلع کو چھوڑ کر سب تو وہی ہے، اکثریت ہے، سواد اعظم ہے۔ ادھر نہ جانا میرے بھائیوں، سواد اعظم ایک طرف ہو جائے، تم اکیلے اگر قرآن اور حدیث کو تھام لیتے ہو، مان لیتے ہو، اللہ کی قسم تم ہی حق پر ہو۔ پوری دنیا کے لوگ اگر ایک طرف ہو جائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی اس کے ساتھ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی دلیل اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اکیلے ہیں، ایک دیہات میں ہے، ایک بہت ہی بیکورڈ گاؤں میں ہے، گھر میں ہے، آپ ہی کی بات کے اندر وزن ہے، آپ ہی کی بات حق ہے، اور دوسروں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ اکثریت کی طرف نہ جائیں۔ مشہور یہ ہے اتنے علماء یہ پگڑی والے وہ پگڑی والے، صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے پگڑی نہیں دیکھنی ہے، علماء کی تعداد نہیں دیکھنی ہے میرے بھائیوں، صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے قال اللہ دیکھنا پڑے گا، قال رسول دیکھنا پڑے گا۔ بہت دنوں سے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، باپ دادا کا دین نہیں ہے اسلام، اسلام دین ہے کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے اسلام، باپ دادا نہیں۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ۔ مشرکین نے کہا تھا، یہ مشرکین کا قاعدہ کلیہ ہے، جب وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے، جب آپ کہیں گے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو تم اپنا معبود مانتے ہو، فلاں کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ وہ کس کی عبادت کرتا تھا، ہوتے ہوتے اخیر میں یہی کہے گا کی کربے باپ دادا تو یہ نہیں کرے چھے۔ یہ جو باپ دادا کی طرف آتے ہیں میرے بھائیوں، اس کی دین کو نہ لینا، باپ دادا کا دین نہیں ہے۔ 1 صدی تک اگر کسی سنت پر عمل نہیں ہوا، کان کھول کر سن لیجئے، 1 صدی تک، 100 سال تک، 200 سال سے 400 سال تک اگر کسی حدیث پر عمل نہیں ہوا، کسی قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہوا، اور 400 سال کے بعد، 800 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد اگر کوئی پیدا ہوتا ہے، قرآن میں اس کو مسئلہ مل جاتا ہے، حدیث میں اس کو دلیل مل جاتی ہے، اور پھر وہ جو بات کہتا ہے وہی دین ہے، 800 سال تک کچھ ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہمیں کتاب اللہ سے، مطلب ہے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آپ خطبہ حاجہ میں روزانہ سنتے ہیں، خطبہ نکاح میں، خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں قرآن کریم کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کر لے گا، جو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، جو قرآن کی اطاعت کر لے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مشہور کی طرف نہ جانا، معروف کی طرف نہیں جانا، جانا ہے تمہیں کتاب اللہ کی طرف، جانا ہے تمہیں سنت رسول اللہ کی طرف۔ اکثر اتنے بڑے بڑے علماء کیا غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مسلک، یہ جماعت، یہ فرقہ غلط ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء، پوری دنیا کے لوگ ان کو امام کہتے تھے، وہ ان کا مطلب، کیا وہ قرآن کو نہیں جانتے؟ کیا وہ حدیث کو نہیں جانتے؟ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جذبات ہے، عاطفات ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی چالیں ہیں۔ جو صحیح مسلمان ہوگا، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ والا مسلمان ہوگا، وہ قرآن اور حدیث کے سامنے جھک جائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صحیح مسلمان قرآن کے سامنے جھک جائے گا، قرآن کی ایک آیت اس کے سامنے پڑھی جائے گی، وہ ادھر ادھر جھانکنا بند کر دے گا، نہ سواد اعظم کی طرف جائے گا، نہ علماء کی طرف جائے گا، نہ وہ کسی اور معروف اور مشہور کی طرف جائے گا، بلکہ وہ وہاں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سر تسلیم کھم کر دے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا، بہت ساری آیتیں ہیں میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے۔ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہو،
صحیح امتی بننا چاہتے ہو، تم توحید پرست بننا چاہتے ہو، تم شرک سے دور ہونا چاہتے ہو، تم متبع رسول بننا چاہتے ہو، تم محب رسول بننا چاہتے ہو، تو قرآن اور حدیث کو لازم پکڑ لو، توحید پرست بن جاؤ اور شرک سے دور ہو جاؤ، متبع رسول بن جاؤ، اور بدعت سے، خرافات سے، خیالات سے، توہمات سے، ہر طرح کی چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدت ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، پڑھنے، پڑھانے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت خوب۔